اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الزلزال دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 سے۔ ہم پہلے کی 5 آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی، یعنی ساری زمین لرز اٹھے گی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ زمین کے بوجھ یعنی جو انسان دفن ہے، جو مردے ہیں، زمین ان کو باہر نکال پھینکے گی، زندہ کر کے وہ باہر نکل آئیں گے، یہ زمین کا بوجھ ہے۔ اور دوسرا زمین کا بوجھ تمام زمین کے خزانے، سونے اور چاندی کے خزانے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب باہر نکال پھینکیں گی، سب باہر نکل آئیں گے۔ اور یہ منظر دیکھ کر انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور اس چیز کو دیکھ کر انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا، کیونکہ زمین کو کبھی اس طرح سے اس نے دیکھا ہی نہیں، اور زمین اپنی ساری چیزیں اگل رہی ہیں، باہر پھینک رہی ہیں، تو انسان تو خوف زدہ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا اور دہشت میں آ جائے گا، اور کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ زمین اس دن اپنی تمام خبریں بیان کر دے گی، یعنی جو کچھ زمین پر ہوا ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو بتا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے نے یا بندی نے جو کچھ زمین کے اوپر کیا ہے، جو کچھ کیا ہوگا، اس کی گواہی دے دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا، یعنی ہر ایک چیز ایک ایک کر کے بتا دے گی، کہ نام کے ساتھ، دن کے ساتھ اور عمل کے ساتھ بتا دے گی کہ میرے اوپر یہ عمل ہوا تھا، اور وہ اس طرح کیوں کرے گی، کیونکہ اس کو اس کے رب نے حکم دیا ہوگا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اب ہم آگے دیکھیں گے آج کے سبق، آج کی آیات۔ یومئذ، اس دن یعنی اسی قیامت والے دن، یصدر الناس، لوٹیں گے ناس، لوٹیں گے لوگ، اشتاتا، الگ الگ ہو کر، گروہ گروہ ہو کر، گروپس میں لوٹیں گے۔ تو کہاں سے لوٹیں گے؟ اس کی 2 تفسیر آتی ہیں، کس طرح سے لوٹیں گے اور کہاں سے لوٹیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی خبروں سے نکل کر یہ حساب کی جگہ، جہاں حساب ہوگا وہاں پر لوٹیں گے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حساب ہونے کے بعد، جب ان کا حساب لے لیا جائے گا تو حساب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ اشتاتا کا معنی کیا ہے کہ ٹولیاں ٹولیاں، گروہ گروہ، الگ الگ کر دیا جائے گا، گروپس میں ہو جائیں گے۔ اور بعض بے خوف ہوں گے، اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے چہروں پر، اور بعض خوف زدہ ہوں گے۔ بعض کے رنگ سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے جیسے جنتیوں کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بعض کے رنگ سیاہ ہوں گے جو ان کی جہنمی ہونے کی علامت ہوگی۔ اور بعض کا رخ یعنی بعض دائیں جانب ہوں گے اور بعض کا رخ بائیں جانب ہوگا۔ اور یہ کس طرح سے ٹولیاں بنیں گی، کس طرح سے گروپس کر دیا جائے گا، الگ الگ کر دیا جائے گا، ہر کسی کے دین اور ان کے مذہب کو اور ان کے اعمال اور ان کے افعال کی بنا پر، ان کے جو کام ہوں گے، جو ان کے اعمال ہے، افعال ہے، اس کی بنا پر یہ ٹولیاں الگ الگ کر دی جائیں گی، بالکل الگ الگ بنا دی جائیں گی۔ یعنی حساب کے بعد جتنی بھی، یعنی حساب کے مقام کے بعد جتنی بھی جماعتیں ہوں گی یا گروہ ہوں گے تو وہ لوٹیں گے، اور جب وہ لوٹیں گے تو ان میں سے تو کچھ بہت ہی خوش نصیب ہوں گے، بہت ہی خوش نصیب جو ہوں گے وہ تو جنت کی طرف جانے کی ان کو اجازت مل جائے گی، اور کچھ ہوں گے جو بد نصیب ہوں گے جنہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور یہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں، فرادا کی، یعنی اس دن ہر انسان تنہا تنہا آئے گا، کوئی کسی کو اپنے ساتھ لے کے جا کے نہیں کھڑا کر سکتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ آج میری پیشی ہے۔ یہاں دنیا میں تو ہم کر لیتے ہیں نا، کہیں بھی کسی سے ملنے جانا ہو یا کہیں کسی سے ڈر لگتا ہو، یا اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو کسی کو ساتھ لے جاتے ہیں، تو وہاں اس طرح نہیں ہوگا، بالکل تنہا تنہا، فرادا، سب کو بالکل تنہا کھڑے ہونا ہوگا۔ اور سورہ کہف میں بھی دیکھیں، ہم ہر جمعہ آیت پڑھتے ہیں ان آیات کو، آیت نمبر 48 اور 49، ہر جمعہ پڑھتے ہیں، نہ تو اس بات کا احساس ہوتا ہے، نہ ہی ان آیات کو پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہی اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، نہ تو خوف آتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دن کس طرح سے ہوگا۔ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سب کے سب
اس دن کس طرح ہوں گے؟ علی ربک صفا، تیرے رب کے سامنے صف بستہ ہوں گے، صف بستہ حاضر کیے جائیں گے سب، یعنی سب ایک صف میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یا پھر صفوں کی شکل میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے سب کے سب۔ اور فرمایا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئیں گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے تھے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔ اور پھر اس دن ہوگا کیا؟ نام اعمال کو رکھ دیا جائے گا، کتاب کو رکھ دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور پس تو دیکھے گا مجرم کو، گناہگار کو، وہ کس طرح سے ہوگا؟ مشفقین، خوف زدہ ہو رہے ہوں گے۔ وہ کس چیز سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے؟ اپنے خود کے اعمال سے، اپنی خود کی کتاب سے وہ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، اور وہ خود کہیں گے کہ یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے کمبختی، اپنے آپ پر افسوس کریں گے، اور اس کتاب کو دیکھ کر کہیں گے ما لی ھذا الکتاب، پکار اٹھیں گے اس اپنی کتاب کو دیکھ کر کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز تو موجود ہے اس کتاب میں، اور وہ ہر چیز اپنی پالیں گے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب چیزیں اپنے سامنے اس دن پالیں گے۔ اپنی خود کی کتاب ہے، خود کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کتاب کو دیکھ کر وہ بوکھلا جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا، پکارنے لگے گا ہائے افسوس کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ حالانکہ دیکھیں اپنی ہی کتاب ہے، تو کرنا کیا ہے اس کتاب کے ساتھ؟ اس کتاب کو ہم نے خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ کل کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہمیں پیش کیا جائے گا، جب ہمارے نام اعمال کھلیں گے، جب اس کتاب کو کھولا جائے گا، تو ہمیں محنت یہاں کرنا ہے کہ اس دن جب یہ کتاب کھلے تو ہمیں کوئی شرمندگی نہ محسوس ہو۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہماری گناہوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری چیزوں کو چھپائے ہوئے رکھا ہے۔ قیامت کے دن کا تو ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ چھپایا جائے گا اس دن بھی یا ظاہر کر دیا جائے گا، یہ تو وہیں جا کر پتہ چلے گا۔ کچھ خوش نصیب ہوں گے ان کے جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کے گناہوں کو ان کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو وہاں ظاہر کر دے گا۔ تو اس دن کی پیشی سے، اس دن کی ملاقات سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ آج ہم سب کے پاس مہلت ہے، وقت ہے، یہاں پر ہم پاک ہو کر جا سکتے ہیں، ان گناہوں کی بخشش مانگ کر جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، لیکن ایک بار موت کے فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو پھر یہ مہلت ختم۔ آج ہم سب کے پاس مہلت ہے، اللہ تعالیٰ سے چاہیے کہ ہم بہت ساری گناہوں کی بخشش مانگیں تاکہ کل کے دن ہمیں یہ شرمندگی نہ محسوس ہو۔ اور دیکھیں سورۃ الحاقہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے نا، دیکھیں آپ آیت نمبر 16 سے اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سو جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہنے لگے گا یہ لو میرا نام اعمال، پڑھ لو اسے۔ وہ خود کہہ رہا ہے اپنی کتاب، وہ کہے گا، اتنی اس کو خوشی ہوگی، خوشی کے مارے وہ کہے گا، سب کو دکھاتے پھرے گا کہ یہ لو میری کتاب، یہ لو میرا نام اعمال، اسے دیکھو، اسے پڑھ لو۔ کیوں؟ کیونکہ اسے جب اپنی نام اعمال کو دیکھے گا تو اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ اگر اس میں کچھ گناہ ہوں گے یا برائیاں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مٹا دے گا، بلکہ انہیں بدل کر حسنات میں، نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور اس کی دوسری طرف آپ دیکھیں آیت نمبر 25 میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن جسے اس کے نام اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی، کہے گا ہائے کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہیں جاتی اور میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے۔ تو اس دن بھی وہاں پہ سب الگ الگ ہو جائیں گے، کچھ تو بہت زیادہ خوش ہوں گے جنہیں ان کے کتاب ان کی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے کہ وہ اپنے آپ پر ملامت کرتے رہیں گے، اپنے آپ پر افسوس کرتے رہیں گے۔
اور یہ اس لیے ہوگا لیورو اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں، یعنی دنیا میں انہوں نے جو بھی اچھے یا برے عمل کیے تھے، چھوٹے تھے بڑے تھے جو بھی تھے، وہ انہیں جان لے اور پھر ان کے مطابق انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اب آگے کی آیت میں دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی عمل اگر ذرہ برابر خیر بھی ہوگا یا شر بھی ہوگا، وہ دونوں کو دیکھ لے گا۔ فمن، تو جو کوئی یا عمل کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی، خیرن بھلائی، یراہ، تو وہ دیکھ لے گا اس کو، ومن، اور جو کوئی یا عمل کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر، شرن برائی، یرا، دیکھ لے گا، ہو، اس کو، یعنی ذرہ برابر بھی عمل، چھوٹا سا ذرہ بھر بھی عمل اگر کریں گے، اگر وہ شر کا ہوگا یا خیر کا ہوگا، تو اس کو اس کی جزا ملے گی، اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ تو ذرہ کہتے کسے؟ کیونکہ ذرہ برابر بھی نیکی اور ذرہ برابر بھی برائی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو بعض کے نزدیک یہ جو ذرہ ہے یہ چونٹی سے بھی چھوٹی چیز ہے۔ اب چونٹی اگر چل رہی ہے تو کیا ہمیں نظر آتی ہے؟ کتنی چھوٹی چیز ہے، تو یہ ذرہ اس چونٹی سے بھی چھوٹی چیز ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انسان جب زمین پر ہاتھ مارتا ہے تو اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے وہ ذرہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاؤں میں جو گرد اور غبار ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، وہ جو ذرات جو نظر آتے ہیں وہ ذرہ ہے۔ بخاری کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگ سے بچ جاؤ، خواہ آدھی کھجور کے ساتھ، یعنی آدھی کھجور دے کر، خواہ اچھی بات کے ساتھ۔ ہماری نظر میں ایک آدھا کھجور کی کیا اہمیت ہوگی؟ کیا اچھی بات ہم کسی کو کہنا، ہم تو ہمیشہ منہ بنائے ہی رکھتے ہیں نا، منہ مسوڑے رکھتے ہیں، منہ بنائے رکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچنے کے لیے اگر آدھی کھجور تمہارے پاس پڑی ہے، وہ آدھی کھجور کو ہی دے دیں، کوئی اچھی بات ہی کہہ دے، یہ بھی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا، اس سے بھی آگ سے بچا جا سکتا ہے۔ آج اکثریت آپ دیکھیں امیر ہے تو اللہ دل ان کے بڑے کرے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ غریب ہے تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ہی پورا نہیں پڑتا، ہمارے پاس ہی نہیں ہے تو ہم کیا دوسروں کو دیں۔ تو جتنا ہے اس میں سے تھوڑا تو دے سکتے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو، آگ سے بچ جاؤ، تو یہ آگ سے بچنے کا طریقہ ہے چھوٹی سی چیز بھی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا قدردان ہے۔ چھوٹی سی چیز بھی جب آپ اس کی یعنی اس کے لیے اس کے راستے میں نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہماری مقدار نہیں دیکھتا کہ کون کس نے لاکھوں میں کروڑوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا کس نے کتنا دیا ہے، کتنا بھر بھر کے دیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر ہوتی کہ کس نے کس طریقے سے، کس جذبے کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ اب ایک اگر کوئی عمل ہے وہ بہت ہو سکتا ہے بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، معمولی سا، بہت معمولی سا، لیکن اگر اس عمل کے پیچھے اخلاص بہت زیادہ ہوا، اس عمل کے پیچھے اس انسان نے بڑی قربانیاں دی، بڑی اس نے اس کے پیچھے خدا خوفی تھی، تو شاید وہ ایک عمل ہی ہو سکتا ہے اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم سب کو یہ حدیث سے پتہ ہے کہ ایک مسافر تھا، جب وہ جا رہا تھا اس نے ایک یعنی ہانپتے ہوئے پیاسے کتے کو جب اس نے دیکھا تو اس کتے پر اس کو رحم آ گیا، تو اس نے کیا کیا، اس کے لیے اپنے ساکس میں پانی لا کر اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، یہ نیکی پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کون کتنا بھر بھر کے کر رہا ہے، کون کتنا زیادہ کر رہا ہے، نہیں، کون کس اس کا اخلاص کس طرح سے ہے۔ تو آج سے اگر ہم نے چھوٹا سا بھی عمل کرنا ہے تو ہم نے اس میں کیا دیکھنا ہے کہ اس میں اخلاص بہت زیادہ ہو، دل سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے پیچھے اگر کوئی چیز قربانی دینی پڑی کسی چیز کی تو قربانی بھی دیں چھوٹی موٹی چیزوں کی، اور عمل کے پیچھے کتنی خدا خوفی ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو،
یعنی کسی بھی نیکی کو کمتر نہ سمجھو، چھوٹی نہ سمجھو، خواہ اپنے ڈول سے پانی طلب کرنے والے کے برتن میں پانی ہی ڈال دو، خواہ اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ہی مل لو۔ کتنے معمولی سے عمل اس میں بتائے گئے ہیں۔ اپنے بھائی کو اپنے ڈول میں سے پانی نکال کر اس کی برتن میں ڈال دینا، کتنا اس میں وقت لگتا ہے، کتنی اس میں محنت لگتی ہے۔ نہ تو زیادہ وقت لگتا ہے، نہ تو زیادہ محنت لگتی ہے، نہ ہی کچھ خرچ کرنا ہے، بس تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ ہنستے مسکراتے اچھے چہرے کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ کسی سے مل لینا، یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی نیکی ہے، اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گھر کے اندر ہی دیکھ لیں، چھوٹی موٹی چیزوں کی ضرورت لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے گھر والوں کے ہی کچھ کام نہیں آتے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم حقیر سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ کئی گھروں میں دیکھیں بوڑھی مائیں ہیں یا ایسی ساس ہے جو بوڑھی ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، وہ بیچاری اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے، اسے چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، وہ بیچاری اگر بار بار پانی کے لیے آواز لگا دیتی ہے یا چائے کے لیے آواز لگا دیتی ہے تو یہاں پر بہو اگر ہو تو وہ اتنی جھنجھلا اٹھتی ہے، وہ بار بار پریشان اریٹیٹ ہونے لگتی ہے، کہہ بھی دیتی ہے کہ یہ کیا بار بار آپ مجھے پکارتی ہیں، آوازیں لگاتی ہیں، یہ کیا مشکل آپ نے کر رکھی ہے۔ لیکن دیکھیے تو صحیح، عمل چھوٹا سا ہے، چھوٹی سی چیزیں، ایک گلاس پانی کسی کو پکڑا دینا، ایک چائے کی پیالی کسی کو دے دینا، کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ قدردان ہے، اس کا اللہ تعالیٰ یعنی اجر عطا فرمائے گا، ذرہ برابر بھی آپ کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پلیز دل سے نکال دے، نیکی کر کے ہمیں کیا ملا، نیکی کر کے الٹے ہم برے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ برے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کی ہے تو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ ایک مسلمان لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، ملامت ان کی ملامتوں سے نہیں ڈرتا، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ بس میں رب کے لیے کر رہا ہوں، میں رب کی نظر میں کس طرح ہوں، یہ اس کو فکر پڑ جاتی ہے۔ تو کریں نیکیاں، بڑھ بڑھ کے کریں، آگے کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، چھوٹی چھوٹی سے ان کے لیے خیر کے کام کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں، کیا فائدہ نیکی کر کے، دیکھو آج برے بنے، دیکھو نیکی کر کے 4 جوتے ہی پڑے ہمیں۔ یہ اتنے لوگ اس باتوں کو دل میں رکھتے ہیں اور اس وجہ سے نیکی سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جس رب کے لیے کیا ہے، جس رب سے امید لگائی ہے، وہ رب ضائع نہیں کرے گا، وہ رب ضرور اس پر عطا فرما دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اے مومن عورتوں، کوئی پڑوسن کسی دوسرے پڑوسن کو حقیر نہ جانے، خواہ اس کی طرف بکری کا پایا ہی بھیجے۔ اگر چھوٹی سی چیز گھر میں، بکری کا پایا کتنی حقیر سی چیز ہے، اگر وہی تمہارے پاس ہے تو تم وہی اللہ کی رضا کے لیے اپنی پڑوسن کو ایز اے گفٹ، تحفے میں تم اس کو بھیج دو۔ ہمارے پاس تو بھر بھر کے چیزیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن دل بڑا نہیں ہے ہمارا، سب ہم سمیٹ کے خود ہی رکھتے ہیں، کہاں ہم نے کسی کو دینا اور شیئر کرنا ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اتنا کیا دوں، چھوٹی سی چیز۔ ایک تو دیکھیں شیطانی وسوسے، کوئی چیز دینے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، فوراً سے شیطانی وسوسہ، اچھا نہیں لگتا نا اتنی چھوٹی سی چیز دیتے ہوئے، اچھا پھر کبھی دوں گی، اچھا اب اتنا کم کیا دینا، اچھا نہیں لگتا نا، پھر کبھی دوں گی۔ اس طرح کے وسوسے آتے ہیں اور ہم وہ نیکی کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھو۔ تو آج سے کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کے رکنا نہیں ہے، کر لینا ہے اس نیکی کو۔ اب آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے 1 انگور صدقہ کیا۔ بالکل آپ نے صحیح سنا، 1 انگور کا گچھا بھی نہیں، 1 انگور صدقہ کیا، اور فرمایا کہ اس میں تو کئی ذرے ہیں۔ ان لوگوں کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیتے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی چیز کرتے تو وہ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے۔ 1 انگور انہوں نے صدقہ کیا، 1 انگور کا۔ اور آج ہم کرتے ہیں، ہم یہی یعنی اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ذرا اچھا جم جائے، ذرا زیادہ پیسے آ جائیں، ذرا اچھا پکاؤں گی تو تب دے لوں گی، اتنا تھوڑا دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ نہیں، آج سے تھوڑا ہو، چھوٹا ہو، کسی بھی طرح ہو، یہ صدقہ ہم نے کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے نیک کام ہم نے کرنے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے عائشہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو کہ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باس پرس ہوگی۔
یعنی نیکیوں کی طرف جب رجحان ہے، ہر چھوٹی نیکی کو آگے بڑھ کے کر رہے ہیں، تو وہاں ایک مسلمان یہاں بھی بڑا سنبھل کر رہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے کام سے بھی بچتا ہے۔ کبھی چھوٹے گناہوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، جس طرح نیکیوں کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، اسی طرح گناہوں کو کمتر اور معمولی سمجھ کر ان کو کر گزرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے بھی بچو، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوگی۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جب اگر جمع ہو جائے تو پہاڑ بن جاتے ہیں اور پھر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال بیان فرمائی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگوں نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا، اور جب کھانا پکانے کا وقت آیا تو ایک آدمی گیا اور وہ ایک لکڑی لے آیا، پھر دوسرا گیا وہ بھی ایک لکڑی لے آیا، وہ ایک ایک لکڑی لاتے گئے حتیٰ کہ اس سے لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، اور پھر اس کو انہوں نے آگ لگا دی اور اس آگ میں انہوں نے جو کچھ ڈالا تھا اسے پکا لیا۔ تو جس طرح ایک چھوٹی سی لکڑی لائے، ایک چھوٹی سی لکڑی، اور وہ ڈھیر بن کے آگ اس میں لگا دی اور وہ آگ اس میں لگ گئی۔ اسی طرح جب ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھ کے کرتے ہیں تو ایک چھوٹا گناہ، دوسرا چھوٹا گناہ، تیسرا چھوٹا گناہ، اس طرح گناہوں کا پھر ڈھیر بن جاتا ہے اور انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا وہ پہاڑ کی جڑ میں ہے، یعنی پہاڑ کے نیچے ہے، پہاڑ اس کے اوپر ہے، اتنا بھاری وزن پہاڑ، وہ پہاڑ کے نیچے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اس پر وہ گر نہ پڑے۔ ایک گناہ کر کے اتنا ڈرتا ہے کہ بس پتہ نہیں ایک پہاڑ کی جیسا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ اب گرا پہاڑ اس پہ یا جب گرا۔ اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے، یعنی وہ ایک اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی ہو، اور پھر اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیتا ہے۔ تو ایک فاجر کے لیے گناہ کر کے کوئی احساس نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی اس کے اوپر ایسے فکر نہیں طاری ہوتی، وہ گناہ کر کے اتنا لائٹ اور ایزی لیتا ہے جیسے ایک مکھی کو اڑانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنا ایزی لیتا ہے ایک مکھی کو، ہاتھ سے یوں اڑاؤ اڑ جاتی ہے۔ اس طرح بڑے بڑے گناہ کر کے بھی، اپنا گناہ کر کے بھی وہ اس طرح سے بالکل لائٹ اس کو لیتے ہیں۔ تو دیکھیں جیسے آج کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ ہر کسی کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، ذرا غور سے سنیں اس بات کو، لیوروا اعمالہم، ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ انسان کو خود اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، کسی اور کے نہیں۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے اس دنیا میں؟ پھر جب کل مجھے میرے ہی اعمال دکھائے جائیں گے تو آج پھر مجھے اپنے ہی اعمال پر نظر رکھنی ہوں گی، اپنی خامیوں پر، اپنی برائیوں پر، اپنے عیبوں کو دیکھا کرنا ہے، ہم نے اپنی برائیوں کو دیکھنا ہے، اپنی ساس، بھابھی، ننند، بہو، خالہ، پھوپھی کے نہیں، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ اگر دوسروں کو واقعی دیکھنے کا اتنا شوق ہے نا ہمیں، دوسروں کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھیں، ضرور دیکھیں، دوسروں کو اعمال میں دیکھیں، جو مجھ سے اعمال میں زیادہ ہے، جو مجھ سے علم میں زیادہ ہے، جو مجھ سے عبادت میں زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس قدر قدردان ہے کہ ایک ذرے برابر نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا اور ایک ذرے برابر شر کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرما دے گا۔ تو اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ اپنی ذرہ برابر نیکی اپنے کام آنے والی ہے، کسی اور کی نیکی نہ مجھے اور آپ کو دکھائی جائے گی، نہ کسی اور کی نیکی کا مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی دوسرا اس دن اپنی نیکی دے گا۔ تو اسی لیے نیکیوں کو چھوٹا اور حقیر اور کمتر سمجھ کر کبھی رک نہیں جانا چاہیے، اور اسی طرح گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر آسانی سے کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ دن ایسا دن ہوگا میدان حشر میں کہ وہاں کوئی بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اگر نیک انسان بھی ہوگا تو وہ اور وہاں پہ حسرت کرے گا کہ کاش میں اور زیادہ نیکیاں کر کے لے آتی، اور زیادہ کرنے کی حسرت ہوتی ہے۔ اور اگر گناہ گار ہوگا تو اس کو یہ حسرت ہوگی، ملامت ہوگی، وہ افسوس کرے گا کہ ہائے میں گناہوں سے کیوں نہیں بچا۔ ہر کوئی وہاں پر افسوس کرے گا، حسرت میں ہوگا، کوئی مطمئن نہیں ہوگا۔
ہو سکتا ہے اس دن ایک ذرہ برابر نیکی ہماری کوئی کام آ جائے، جس میں اخلاص ہو، جس میں خدا خوفی ہو، جس میں قربانی، جس کے پیچھے بڑی قربانی دی ہوئی ہوگی۔ اس دن ہو سکتا ہے ایک ذرہ برابر نیکی کی کمی میں ہو سکتا ہے جہنم رسید کر دیے جائے، اور ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کہ ایک نیکی کے بڑھ جانے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے۔ ابھی آج بھی ہم نے دیکھا ہے نا، احادیث میں ہم نے دیکھا ہے، آدھا کھجور ایک انگور، میں اور آپ ہوتے تو ہم سمجھتے آدھے کھجور اور ایک انگور سے کیا ہونا ہے، لیکن یہی آدھا کھجور ایک انگور یہ ذرہ ذرہ جمع ہو کر ڈھیر بن جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کتنے موقع ہمیں ملتے ہیں، آپ دیکھیں کسی کو، یعنی کسی کے لیے جگہ بنا دینا محفل میں، مسجد میں سے اگر آپ نکل رہے ہیں، مسجد میں چھوٹی موٹی کوئی ٹیشو پڑا ہوا دیکھا، کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھی، وہاں سے اس کو ہٹا دیا، کسی کے لیے دروازہ کھول دیے، یا ضرورت مند اگر کوئی ہے، آپ لائن میں کھڑے ہوئے مال میں یا کہیں بھی ضرورت مند ہے تو اس کو تھوڑا آگے کر دیے، ایک کپ چائے کسی کو بنا کر دے دی کسی کے سر درد میں، ایک کیلا ایک سیب کسی کو دے دیا، گھر میں کتنی روٹیاں بنتی ہیں، آدھی روٹی کا ٹکڑا کسی کو پکڑا دیا، اتنے بیگ بھر کے ٹرالیاں بھر کے ہماری شاپنگیں ہوتی ہیں مہینے کا راشن، اس میں سے تھوڑا سا کچھ نکال کے کسی کو دے دیں، یہ ذرہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کو دلاسا دے دینا، کسی کے آنسو پونچھ دینا، یہ تمام چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ اور اسی طرح زمین کو ہم نے اپنے لیے گواہ بنانا ہے، اپنے خلاف گواہ نہیں بنانا ہے، کیونکہ زمین بھی گواہیاں دے گی، سب کچھ بتا دے گی ہمارے بارے میں۔ تو جب اس پر چلیں تو زیادہ ذکر کیا کریں، نماز بھی پڑھیں تو مختلف حصوں پر نماز پڑھیں تاکہ کل کے دن یہ زمین گواہی دے۔ کتنا ہم چلتے ہیں بازاروں میں، مالوں میں، گاڑیوں میں پھرتے ہیں، فنکشن ہال میں، پارک میں، باغ میں، تو اس وقت کیا کریں؟ سب لوگ آپ دیکھیں دنیا میں مصروف ہوتے ہیں اس وقت پر، الا ماشاء اللہ، تو اس وقت پر کیا کریں؟ کثرت سے ذکر کریں، زمین پر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، ذکر کریں، جو قرآنی سورے آپ کو یاد ہیں ان کی تلاوت کریں، نماز مختلف حصوں میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس زمین کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا